خدا ان کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں ہم سب خدا ان کا شکر کرتے ہیں، اور آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا اسلام۔ خدا کی تعریف و ستائش ہو، خداوند جو پشت در پشت ہماری پناہ گاہ ہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے زمین اور دنیا کو بنایا ہے اور ازل سے ابد تک وہی خدا ہے جو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے، لیکن خداوند جو ہے وہ ہمیں خاک پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ شامل بھی کرتا ہے، جس نے ہمیں نجات سے جو ہے وہ برکت دی ہے۔ اور خدا کا ہم شکر کرتے ہیں کیونکہ خداوند اپنے ممسوح اپنے بچوں کو ہمیشہ برکت دیتا ہے، اور ہم مبارک کہتے ہیں اس کو، اور ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ خداوند سے عداوت رکھنے والے شرمندہ ہوں گے، لیکن خداوند سے محبت رکھتے ہیں وہ ہمیشہ آگے بڑھیں گے، کیونکہ اس کی وفاداری، اس کی شفقت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اور اس کا ہاتھ بلند ہے۔ اس نے اپنا دائنا بازو ننگا کیا تاکہ ہم برکت پائیں اور اس کے جلال میں شامل ہوں، اور اس کے اسی بازو کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ وہ بازو خدا یسوع مسیح ہے۔ بک آف جینیسس، پیدائش، برشید، اتپتی کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے 30 چیپٹرز کو ہم نے پڑھ لیا۔ 30 چیپٹرز وی ہیو فنشڈ آلریڈی، پڑھ چکے ہیں، اور بتاتے چلیں کہ 20 اور چیپٹرز ہمارے سامنے ہیں۔ اس کتاب کے ٹوٹل چیپٹرز جو ہیں وہ 50 ہیں، اور اس میں ایک گھرانے کی تشکیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خداوند نے آدم سے شروع کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بعد ابراہیم کی طرف آتا ہے تو اس میں گھرانے کے ساتھ ڈیل کرا، آدم کے گھرانے کے ساتھ، جس میں آدم، حوا، قائن، حابل، یہ تمام لوگ تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہیں وہ نوح کے گھرانے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو باپ ابراہیم کے گھرانے کے ساتھ، اور یہ وہ گھرانہ ہے جس کو خدا نے پھر بلیس کیا۔ اور اس کتاب کے اختتام پر ہم دیکھیں گے کہ 70 جانے، 70 پیپل، اس گھرانے کے 70 لوگ جو ہیں وہ مصر کے اندر گئے، اور وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ بک جو ہے ایکسڈس جو ہے، اس میں خداوند جو ہے وہ قوم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، گھرانے کے ساتھ نہیں، قوم کے ساتھ۔ تو وہ گھرانہ جو گھرانے کے طور پر مصر میں گیا، قوم کے طور پر باہر آیا۔ تو خداوند کا شکر ہے اس بات کے لیے، خداوند کی تعریف ہو۔ ہم خدا کی حضوری میں شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج ہم چیپٹر 31 سے آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح یعقوب نے جانے کی بات کی، لابن نے انکار کیا، اور لابن نے اس کو اجرت آفر کی۔ یعقوب نے جو لیسٹ حصہ تھا اس ریوڑ کا، مینس کے چتکبڑے، کالے اور ابلک اور جو دھاری دار بچے جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیے، اور سفید جو بھیڑ بکریاں تھیں ان کو چرایا۔ اور اس نے ایک ٹیکنیک یوز کی جو کہ شاید چرواہوں کی ٹیکنیک ہے، اور شاید اس کی جو زندگی میں، اس کے ایکسپیرینس میں یہ چیز رہی ہوگی کہ اگر ماں اور باپ دونوں پیور وائٹ بھی ہوں تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ چتکبرے پیدا ہو رہے ہیں، اور ایسا جو ہے وہ یعقوب کی اس ٹیکنیک کی وجہ سے ہوا جو اس نے چھڑیوں کے ساتھ کیا۔ اس کا روحانی پہلو بھی ہم نے دیکھا، لیکن نتیجتاً کیا ہوا ہے کہ یعقوب نہایت بڑھ گیا، اور اس کے پاس بہت سے ریوڑ، لونڈیاں، نوکر چاکر اور اونٹ اور گدھے ہو گئے۔ تب 31ویں باب کی پہلی آیت کہتی ہے کہ اس نے لابن کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یعقوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا، اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوکت ہے۔ اور یعقوب نے لابن کے چہرے کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ اس کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے۔ خداوند نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک میں اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تب یعقوب نے راخل اور لیا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑ بکریاں تھیں بلوایا، اور ان سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے، پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا۔ تم تو جانتی ہو کہ میں نے اپنے مقدور بھر تمہارے باپ کی خدمت کی، لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے کر 10 بار میری مزدوری بدلی، پر خداوند نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا،
جب اس نے یہ کہا کہ چتلے بچے تیری اجرت ہوں گے تو بھیڑ بکریاں چتلے بچے دینے لگیں. جب اس نے کہا کہ دھاری دار بچے تیری اجرت ہوں گے تو بھیڑ بکریوں نے دھاری دار بچے دیے. جو خداوند نے تمہارے باپ کے جانور لے کر مجھے دے دیے. اور جب بھیڑ بکریاں گابن ہوئیں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بکرے بکریوں پر چڑھ رہے ہیں سو دھاری دار چتلے اور چتکبرے ہیں. خداوند کے فرشتہ نے خواب میں مجھ سے کہا کہ اے یعقوب. میں نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا کہ اب تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ کہ سب بکرے جو بکریوں پر چڑھ رہے ہیں دھاری دار چتلے چتکبرے ہیں، کیونکہ جو کچھ لابن تجھ سے کرتا ہے میں نے دیکھا. میں بیتیل کا خدا ہوں جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی. پس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنی ذات بوم کو لوٹ جا. تب راخل اور لیا نے اسے جواب دیا کہ اب بھی ہمارے باپ کے گھر میں کچھ ہمارا بکرا یا میراث ہے؟ کیا وہ ہم کو اجنبی کے برابر نہیں سمتا؟ کیونکہ اس نے ہم کو بھی بیچ ڈالا اور ہمارے روپے بھی کھا بیٹھا. اس لیے اب جو دولت خدا نے ہمارے باپ سے لی وہ ہماری اور ہمارے فرزندوں کی ہے. بس جو کچھ خدا نے تجھ سے کہا ہے وہی کر. تب یعقوب نے اٹھ کر اپنے بال بچے اور بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا اور اپنے سب جانوروں اور مال و اسباب کو جو اس نے اکٹھا کیا تھا، یعنی وہ جانور جو اسے فدان ارام میں اجرت میں ملے تھے، لے کر چلا تاکہ ملک کنعان میں اپنے باپ اسحاق کے پاس جائے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ یعقوب کو زبردستی یہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہر چند کے لابن نے اس کے لیے گھٹیا اجرت ٹھہرائی اور وہ اس کو کم تر حصہ دیا اپنے ریوڑ کا، لیکن خدا نے اس میں بلیسنگ دی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ توریت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چیپٹر 30 میں ہمیں صرف آؤٹ کم بتایا جا رہا ہے کہ یعقوب نے ایسے کیا اور اس کے جواب میں بچے ایسے پیدا ہوئے. لیکن ہم 31 میں جا کر اس کو دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح خداوند نے اس کو دکھایا تھا خواب میں کہ جو ہے میں نے تیرا دکھ دیکھا ہے، میں نے جو زیادتی لابن نے کی ہے اس کو دیکھا ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا. اور خواب میں اس نے دیکھا کہ جو بکرے یا مینڈھے جو ہیں وہ چڑھ رہے ہیں اوپر، وہ بیسیکلی دھاری دار ہیں. حالانکہ فزیکل لیول پہ جو ہے وہ بکرے اور مینڈھے جو تھے وائٹ تھے، بھیڑیں بھی وائٹ تھیں، لیکن جو جینز آگے ٹرانسفر ہو رہی ہے خدا نے اس کو سوئچ کر دیا اور وہ دھاری دار ابلک اور چتکبرے اور ڈاٹڈ ہیں اور اس طرح کے سارے وہ ہیں جیسے اجرت کے طور پر ٹھہرے تھے، کیونکہ خدا نے ایسا کیا. اور ہوا یوں کہ نتیجتاً یعقوب بہت زیادہ بڑھ گیا، بہت زیادہ آگے بڑھ گیا، اور اس کے پاس جو بھیڑیں بکریاں تھیں، جانور تھے، وہ بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے. اتنے زیادہ ہو گئے کہ لابن کے بیٹوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر، لوگوں کو یہ بتاتے پھرے کہ دیکھو اس شخص کو، حالانکہ وہ کزن تھے اس کے، کہ باہر سے آیا اور ہمارے باپ کی دولت سے امیر ہو گیا ہے. وہ اس کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا بہنوئی ہے، اور اس نے مفت میں محنت کی اور اس کی محنت کی قدر نہیں کی لابن اور اس کے بیٹوں نے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کی دولت پہ پلا ہے اور اس میں پل کر امیر ہوا ہے. یہ تو غریب تھا، پھٹی کوڑی جس کے پاس نہ تھی، کوڑی کوڑی کو محتاج تھا. جب یہ آیا ہم نے اس کو بہنیں دیں، بیٹیاں دیں، اور اب یہ جو ہے یہ ہمارا سردار بن گیا. لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہے، یہ ان کا جھوٹ ہے جو وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. خداوند کا نام جلال پائے، اور خداوند نے جو کچھ انتظام کیا تھا یعقوب کے لیے وہی انتظام جو ہے وہ بیٹر تھا، اور یعقوب کو بلیسنگ دی. لابن اور اس کے بیٹوں کی کوئی یہاں پر وقت ہی نہیں ہے. اور میرے عزیزو لابن اور اس کے بیٹوں کا ذکر بھی اس کے بعد نہیں آئے گا بائبل میں، لیکن یعقوب کا ذکر بار بار آیا. مینس کہ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے وہ اس کی یاد قائم رہتی ہے جیسے خداوند قائم ہے. لیکن جو زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اور خداوند کے پلان کے خلاف جاتا ہے، اس کی یاد تک خداوند مٹا دیتا ہے. ان کا یہ دعویٰ کہ ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی شان و شوکت ہے،
اس کا ایفیکٹ لابن پر ہوا، کیونکہ انہوں نے یہ بات نہ صرف باہر لوگوں میں کی بلکہ یہ لابن کے سامنے بھی یہی باتیں کرتے پھرتے تھے، اور لابن کے چہرے کا انداز بدل گیا، لابن کے سوچنے کا انداز جو ہے وہ بدل گیا۔ لابن نے یعقوب کو غصے اور نفرت اور حسرت اور لالچ سے دیکھنا شروع کر دیا، اور وہ لالچ میں تو پہلے بھی تھا، لیکن اب وہ حسرت میں ہے، اب وہ انوی میں ہے۔ اور اس نے جب لابن کے چہرے کو تاڑا یعقوب نے کہ اس کا رخ بدلا ہوا ہے، تو خدا نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ اس ڈریم کو جب یعقوب بتاتا ہے، اور یعقوب بھی ڈریم دیکھنے والا ہے، اور یہی چیز پھر آگے یوسف میں ٹرانسفر ہوئی تھی۔ یعقوب نے سیڑھی والا ڈریم دیکھا، پھر یہاں پر پھر ڈریم دیکھا، اور یوسف جو ہے وہ خوابوں کا دیکھنے والا اور خوابوں کا بیان کرنے والا، بتانے والا، خوابوں کو ایکسپلین کرنے والا شخص ٹھہرا۔ اور یعقوب نے اپنی بیویوں کو جو ہے وہ میدان میں بلایا جہاں پر اس کی بھیڑ بکریاں تھیں، اور خیموں میں یہ بات نہیں کی، کیونکہ خیموں میں ڈر تھا کہ لابن کے بیٹے سن لیں گے یا کوئی اور سن لے گا، کیونکہ وہ پلان اب کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں سے نکل جائیں۔ اور جب اس نے سارا کچھ بتایا، اس خواب کو جو ہے وہ بیان کیا، تو اس کی بیویوں نے اس کے ساتھ دیا اور اس کو انکریج کیا۔ دو تین چیزیں جو بڑی ضروری ہیں اس خواب کی سٹوری میں جاننے کے لیے، وہ یہاں پر سب سے پہلا کہ یعقوب نے راخل اور لیا دونوں کو بلایا ہے، صرف راخل کو نہیں بلایا جو اس کی محبوبہ تھی۔ یہاں پر آ کر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یعقوب کی نظر میں وہ ریسٹور ہو چکی ہیں دونوں، اور یعقوب اب دونوں سے پیار کرتا ہے، اور دونوں کی رائے جو ہے وہ اس کو جاننا چاہتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ ایسے ہے، لیکن میرے باپ کا خدا میرے ساتھ ہے، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا۔ اور پھر وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ ساری سچویشن میں کس کا کنٹرول ہے؟ خداوند کا کنٹرول ہے، ساری سچویشن میں خداوند کا کنٹرول ہے۔ ایک اور جو یہاں پر چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب بڑا کلیئرلی اس نے بتایا کہ تمہارے باپ لابن نے 10 دفعہ میری مزدوری بدلی۔ ہم لاسٹ چیپٹر میں پڑھ رہے تھے کہ ایک ہی گو میں یعنی کہ تمام ڈیفرنٹ کیٹیگریز کو ڈیل کیا گیا، یعنی چتکبرے اور چیتلے اور دھاری دار اور اس طرح کے جتنے بھی داغدار بچے تھے، کالے، تو وہ سب ایک کیٹیگری میں ٹھہرے۔ لیکن اب یہاں پر آ کر یعقوب ایکسپلین کر رہا ہے کہ نہیں، لابن نے بار بار جو ہے وہ گول پوسٹ چینج کیا۔ پہلے اس نے صرف ایک کیٹیگری کو دیا کہ تم صرف چتکبرے لے لو، تو بچے چتکبرے ہونے لگے۔ اس نے کہا کہ نہیں چھوڑ دو، تم دھاری دار لے لو، تو بچے دھاری دار ہونے لگے۔ پھر اس نے کہا نہیں، اب کالے تمہارے ہوں گے، تو کالے ہونے لگے بچے۔ یہ سب یعنی کہ لابن نے اپنی سی ساری کوشش کی، لیکن یعقوب کو خدا نے بلیس کیا۔ اور جب لابن نے وہ گول پوسٹ چینج کیا، جب اس نے ٹارگٹ چینج کیا، تو خداوند نے اس کو بڑھا دیا اور اس کو بلیس کیا۔ میرے عزیزو، اور آگے جا کر خدا نے کہا کہ میں بیتیل کا خدا ہوں، جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا تھا، جہاں تو نے منت مانی تھی۔ خدا نے اپنے آپ کو یاد کرایا کہ بیتیل میں کیا ہوا تھا۔ بیتیل میں خدا نے دکھایا تھا کہ فرشتے سیڑھی پر اوپر نیچے جا رہے ہیں، مینس کہ خدا ان دعاؤں کو سنے گا، جواب دے گا۔ اور بیتیل میں یعقوب نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی دایکی دیا کروں گا، تو مجھے بلیس کرنا۔ اور خدا نے اس کو یاد کرایا کہ تو نے یہ سب کچھ کیا، تو نے میرے مال کا 10واں حصہ ضرور ہی نکالا، اور میں نے جواباً تجھے بلیس کیا۔ تو میرے عزیزو، اس سٹوری سے جو چیزیں ہمیں روحانی طور پر سیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو کچھ اپنے منہ سے ہم نے کہا ہے، وعدہ کیا ہے خدا ان کے ساتھ، اس کو پورا ضرور کرے، تو خداوند پھر آپ کو جواب دے گا۔ دایکی جو ہے وہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کی برکت کو بڑھا سکتا ہے، اور آپ اس کو لیں اور خدا ان کے سامنے رکھیں۔ اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ ہمارے مالک، ہم مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں، ہمارے مالکان جو ہے ہو سکتا ہے ہم سے زیادتی کریں، ہو سکتا ہے ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر بوجھ بڑھاتے جائیں، یا کبھی کچھ وہ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کریں کہ ہمیں نہ وہ بلیس کرنا چاہیں، لیکن ایمان رکھیں کہ خداوند اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہر جگہ پہ خداوند ہمیں صرف راضی دے گا۔
ان آیات پر ہاتھ رکھیں اور اپنے لیے برکت کو مانگیں کہ خداوند میرا مالک اگر نااہل ہے اور میرا مالک اگر ناانصافی کرتا ہے تو میرا ایمان ہے کہ تو مجھے دے گا، اور اے خداوند آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ میرے گول کو، میرے سامنے ٹارگٹ کو بہت زیادہ مشکل کر رہا ہے، بلکہ میرا ایمان یہ ہے کہ تو ہمیشہ مجھے بلیس کرے گا اور تو میرے ساتھ ہوگا، اور میرے عزیز و خداوند ایسا کرتا ہے اور کرنے پر قادر ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیویوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اگری کیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا اب ہمارا کچھ بھی حصہ یا میراث ہمارے باپ کے ساتھ رہ گیا، کیونکہ وہ تو ہم کو اجنبیوں کے برابر سمجھتے۔ انہوں نے اپنے خاوند کی غیرت کھائی اور انہوں نے کہا کہ اس نے ہم کو بھی بیچ ڈالا۔ دے ریئلائز، ان کو پتہ تھا کہ اس نے اپنی بیٹیوں کو بیچا ہے اس بیگار کے عوض جو لابن نے یعقوب سے کروائی، اور لکھا کہ ہمارے روپے بھی کھا بیٹھا۔ اب جو دولت خدا نے ہم سے، ہمارے باپ سے لی، وہ ہماری اور ہمارے فرزندوں کی ہے۔ اور یعقوب نے سب کو اونٹوں پر بٹھایا اور اپنے سب جانوروں، مال اسباب کو جو اس نے اکٹھا کیا تھا، یعنی وہ جانور جو اسے فدان ارام میں اجرت میں ملے تھے، لے کر چلا تاکہ ملک کنعان میں اپنے باپ اسحاق کے پاس جائے۔ سو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند اپنے وعدوں میں سچا خداوند ہے اور کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ہم اس چیپٹر کو آگے بڑھتے جائیں گے اور کلام مقدس میں آگے بڑھیں گے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین و شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند جو ہمارا زندہ خدا ہے، ہمارے یہ برکت کے دروازے کھولتا ہے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس، بیرشیت، اتپتی کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں، اور اس کے 31 چیپٹر میں ہم ہیں، اور اس کی ورس 17 سے آج ہم پڑھیں گے۔ ان آیات میں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں 16 میں دیکھا کہ یعقوب نے بالآخر یہ فیصلہ کیا اور خدا نے اس کو کہا کہ اب واپسی کا سفر اختیار کرو، کیونکہ لابن جو ہے وہ اب تم سے خوش نہیں ہے، اس کے بیٹے اور وہ جیلس ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی نقصان کرے ادھر سے نکلنا چاہیے۔ یعقوب نے اپنی بیویوں کو بلا بھیجا اور ان سے یہ بات کی۔ انہوں نے بھی کہا کہ جو کچھ تو کرے گا ہم تیرے ساتھ ہیں۔ لکھا ہے کہ تب یعقوب نے اٹھ کر اپنے بال بچوں اور بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا اور اپنے سب جانوروں اور مال و اسباب کو جو اس نے اکٹھا کیا تھا، یعنی وہ جانور جو اسے فدان ارام میں اجرت میں ملے تھے، لے کر چلا تاکہ ملک کنعان میں اپنے باپ اسحاق کے پاس جائے۔ اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کو گیا تھا۔ سراخل اپنے باپ کے بتوں کو چرا لے گئی، اور یعقوب لابن ارامی کے پاس سے چوری سے چلا گیا، کیونکہ اس نے اپنے بھاگنے کی خبر نہ دی۔ سو وہ اپنا سب کچھ لے کر بھاگا اور دریا کے پار ہو کر اپنا رخ کوہ جلاد کی طرف کیا۔ تیسرے دن لابن کو خبر ہوئی کہ یعقوب بھاگ گیا، تب اس نے اپنے بھائیوں کو ہمراہ لے کر 7 منزل تک اس کا تعاقب کیا اور جلاد کے پہاڑ پر اسے جا پکڑا۔ اور رات کو خدا لابن ارامی کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ خدا نے اسے کہا کہ تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ لابن یعقوب کے برابر جا پہنچا اور یعقوب نے اپنا خیمہ پہاڑ پر کھڑا کر رکھا تھا۔ سو لابن نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جلاد کے پہاڑ پر ڈیرا لگایا۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ میرے پاس سے چوری سے چلا ہے، اور میری بیٹیوں کو بھی اس طرح لے آیا گویا وہ تلوار سے اسیر کی گئی ہیں۔ تو چھپ کر کیوں بھاگا اور میرے پاس سے چوری سے کیوں چلا آیا؟ مجھے کچھ کہا بھی نہیں، ورنہ میں تجھے خوشی خوشی طبلے اور بربط کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ کرتا، اور مجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چومنے بھی نہ دیا۔ تو نے بےہودہ کام کیا۔ مجھ میں اتنا مقدور ہے کہ تم کو دکھ دوں، لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ خیر، اب تو چلا آیا، لیکن کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے، لیکن میرے بتوں کو کیوں چرا لایا؟ تب یعقوب نے لابن سے کہا کہ اس لیے کہ میں ڈرا، کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تو اپنی بیٹیوں کو جبراً مجھ سے چھین نہ لے۔ اب جس کے پاس
تجھے تیرے بت ملیں وہ جیتا نہیں بچے گا، تیرا جو کچھ میرے پاس نکلے اس سے ان بھائیوں کے آگے پہچان کر لے لے، کیونکہ یعقوب کو معلوم نہ تھا کہ راخل ان بتوں کو چرا لائی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے وہ فدان ارام سے نکلتا ہے اور کنعان میں اپنے باپ اسحاق کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ لابن کو اس لیے معلوم نہیں ہوا کہ وہ اپنے بھیڑوں کی پشم یعنی کہ ان کے جو بال کترانے کے لیے، کیونکہ بھیڑوں کے اوپر اون جمع ہو جاتی ہے اور پھر ان کو آپ کتراتے ہیں تاکہ اس کو آپ پھر اون کے طور پر یوز کر سکیں، اور بھیڑیں جو ہے وہ ایوری ایئر جو ہے وہ اس طرح ان کے بال بڑھتے ہیں۔ سو کیا ہوا کہ لابن چونکہ اس کام کے لیے گیا ہوا تھا، اور یعقوب عموماً 2 یا 3 دن کی منزل پر ویسے ہی جو ہے وہ بھیڑے بکرے چرایا کرتا تھا، تو لابن کو زیادہ جو ہے وہ ارلی شک نہیں ہوا۔ لیکن 3 دن کے بعد جب یعقوب کی خبر نہ ملی تو اس کو پتہ چلا۔ ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ راخل نے اس دوران میں اپنے بتوں کو چرایا۔ سو یہ چیز ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ راخل نے اس لیے نہیں بتوں کو چرایا تھا کہ وہ قیمتی تھے یا بہت زیادہ اس کو لالچ تھا۔ بیسیکلی راخل بت پرستی کا شکار تھی، راخل بت پرستی کرتی تھی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ باپ ابراہیم کا جو گھرانہ عراق میں تھا وہ بت پرستی لوگ کرتے تھے، اور یعقوب کے آنے پر لیا نے بت پرستی چھوڑ دی تھی، جس کی وجہ سے خدا نے اس کے رحم کو کھولا، لیکن راخل جو تھی وہ بت پرستی میں پڑی ہی رہی، اور ایک دفعہ جب اس نے خدا سے مانگا تو خدا نے اس کو دیا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر بت پرستی میں پڑ گئی، اور پھر وہ اپنے باپ کے بتوں کو بھی چرا کر لے آئے۔ تو یہ ایک سیڈ کہہ لیں کہ سائیڈ ہے جو راخل کی لائف کی ہمیں نظر آتی ہے، کہ یعقوب کے ساتھ رہتے ہوئے، یعقوب کا پیار بھی حاصل ہونے کے بعد، اور یعقوب کی موسٹ فیوریٹ کہہ لیں کہ وائف ہونے کے بعد بھی وہ یعقوب کی اس تعلیم کو یا اس چیز کو اڈاپٹ نہ کر سکی، تو جو یعقوب نے جو ہے وہ فالو کرتا تھا، جو اس نے اپنے باپ ابراہیم اور اسحاق سے سیکھا تھا، زندہ خدا کو ماننا ہے۔ اور یہی نہیں کہ صرف یعقوب کی بات پر وہ یقین کرتے، یعقوب کی زندگی میں اس نے بخوبی دیکھا کہ کس طریقے سے خدا کا ہاتھ وہاں پر ہے، اور خدا نے یعقوب کو ہر طرح کی مصیبت میں سے نکالا، اور کس طرح خداوند اس کے ساتھ ہے اور وہ خدا سے بات کرتا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ راخل میں سرکشی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، ریبیلیس اسپرٹ نظر آتی ہے، اور اس نے اپنے باپ کے بتوں کو چرایا۔ اب یہاں پر آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ جب لابن کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائیوں کو ساتھ لیا، لشکر بنایا، اور 7 منزل تک اس کا تعاقب کیا، اور جلاد کے پہاڑ پر اسے جب دیکھا کہ وہاں پر خیمے لگے ہوئے ہیں تو وہاں پر پہنچ کر اس کو جا کر پکڑ لیا۔ اب رات کو خداوند خدا جو ہے وہ خواب میں لابن کے آتے ہیں، اور زندہ خدا کو اس نے دیکھا، اور خدا نے اسے تنبیہ کی کہ تو جو ہے وہ یعقوب کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کرے گا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے لابن سے یہ کہا کہ تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہیں کہنا۔ برا اس لیے نہیں کہ یعقوب پر تو لعنت نہیں کر سکتا، یا یعقوب کے خلاف تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ میں نے اس کو پناہ دی اور یہ میرا بیٹا ہے۔ بھلا اس لیے بھی نہیں، یعنی خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے بھلی بھلی باتیں کرے، پہلے بھی ایسے کر چکا ہے، کیونکہ یعقوب جو تھا وہ کافی ایک ایسا شخص تھا جو کہ رحم دل آدمی تھا، اور اگر کوئی اس سے منت سماجت کرتا تھا تو وہ مان جاتا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ یعقوب کی زندگی میں یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ لابن نے جب اس سے منت سماجت کی وہ مان گیا۔ اس کو پتہ تھا خداوند کو کہ لابن جو ہے وہ مینیپولیشن میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، تو اس خداوند نے اس لیے کہا تھا کہ تو نے کوئی بھلی یا اچھی بات بھی نہیں اس سے کرنی، یعنی کہ اس کو آفرز نہیں دینی شروع کر دینی کہ اب آ جا اور یہ کر لے اور میں تجھے آدھا حصہ دے دیتا ہوں، یا میں تجھے اپنی دولت میں سے یہ دے دوں گا وہ دے دوں گا۔ سو خداوند نے لابن کو بالکل منع کر دیا کہ کچھ بھی نہیں تم نے بات کرنی، نہ اچھی نہ بری۔ اور یہ جو دریا جس کو پار کیا گیا ہے تاکہ رخ کوہ جلاد کی طرف ہو، یعقوب نے جو پار کیا تھا یہ دریائے فرات ہے،
اور عراق کے اندر سے یہ نکلے تھے، اور جب جلاد کے پہاڑ پر ڈیرا لگایا تو لابن نے بھی اس کے ساتھ ہی اپنا ڈیرا لگایا۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا، میرے پاس سے چوری سے چلا ہے۔ اب وہ چونکہ بزرگ بھی ہے اور اس کا سسر بھی ہے اور بیٹیاں ساتھ ہیں، تو وہ اپنی جو ہے وہ اپنی سی شکایت کر رہا ہے کہ میں خوشی خوشی طبلے اور بربت کے ساتھ گاتے گاتے تجھے روانہ کرتا۔ حالانکہ ایسا بالکل نہ ہوتا، لابن جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا، بلکہ جو یعقوب نے سجیسٹ کیا ہے وہ جو ہے وہ ضرور لابن کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ یعقوب نے کہا کہ میں اس لیے وہاں سے نکل آیا کیونکہ مجھے لگا کہ تو اپنی بیٹیوں کو مجھ سے چھین لے گا، اور ایسا ضرور کرتا لابن، کیونکہ اس کو یعقوب سے بہتر خادم کوئی میسر ہی نہیں تھا، تو وہ اس طرح کی حرکت ضرور کرتا۔ بہرحال لابن نے کہا کہ تو نے جو ہے تیرے خدا نے، تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ اور اس نے کلیم بھی کیا، کہتا کہ میرے اندر اتنی قوت ہے کہ میں تم کو یہاں پر جنگ کر کے تمہیں دکھ دے سکتا ہوں، مینس کہ تم لوگوں کو میں مروا سکتا ہوں۔ لیکن دھمکی اس نے دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ خدا نے مجھے منع کیا ہے۔ لیکن جو شکایت اب وہ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنے باپ کے گھر تو جا رہا ہے لیکن میرے بتوں کو کیوں چرا کر رہا ہے۔ تو یعقوب نے جو ہے وہ وہاں پر پروفیسی کی، اس نے کہا کہ جس کے پاس تیرے بت ملے وہ جیتا نہیں بچے گا، جو کچھ تیرا میرے پاس نکلے اسے ان بھائیوں کے آگے پہچان کر لے کیونکہ یعقوب کو معلوم نہیں تھا کہ راخل ان بتوں کو چرا کر لے آئی ہے۔ اور یہی بات جو ہے آگے جا کر یعقوب کے منہ کی پوری ہوتی ہے کہ جب راخل کی موت ہوتی ہے اور وہ زیادہ دیر تک نہیں زندہ رہتی تو خداوند جو ہے وہ اس نے یعقوب کے منہ کے بات کو، یعقوب کے منہ کے الفاظ کو پورا کیا، کیونکہ راخل ہی نے بتوں کو چرایا تھا، اور اس نے جب کہا تھا کہ جس کے پاس تیرے بت ملیں وہ جیتا نہیں بچے گا۔ اور ہم جینیسس 35 چیپٹر یعنی 35 باب میں جا کر پڑھتے ہیں کہ راخل کی ڈیتھ کیسے ہوئی، اور یعقوب کی جو پروفیسی ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سو یعقوب نے لابن کو یہ آفر کی کہ تو جا کر تلاشی لے لے، جو بھی کرنا ہے کر لے۔ سو لکھا ہے کہ چنانچہ لابن یعقوب اور لیا اور دونوں لونڈیوں کے خیموں میں گیا پر ان کو وہاں نہ پایا۔ تب وہ لیا کے خیمہ سے نکل کر راخل کے خیمہ میں داخل ہوا، اور راخل ان بتوں کو لے کر اور ان کو اونٹ کے کجاوا میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی تھی، اور لابن نے سارے خیمہ میں ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا پر ان کو نہ پایا۔ تب وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اے میرے بزرگ، تو اس بات سے ناراض نہ ہونا کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی، کیونکہ میں ایسے حال میں ہوں جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے۔ سو اس نے ڈھونڈا پر وہ بت اس کو نہ ملے۔ تب یعقوب نے غضبناک ہو کر لابن کی ملامت کی، اور یعقوب لابن سے کہنے لگا کہ میرا کیا جرم اور کیا قصور ہے کہ تو نے ایسی تندی سے میرا تعاقب کیا؟ تو نے جو میرا سارا اسباب ٹٹول کر دیکھ لیا، تو تجھے تیرے گھر کے اسباب میں سے کیا چیز ملی؟ اگر کچھ ہے تو اسے میرے اور اپنے بھائیوں کے آگے رکھ کہ وہ ہم دونوں کے درمیان انصاف کریں۔ میں نے پورے 20 برس تیرے ساتھ رہا، نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گاب گرا، نہ تیرے ریوڑ کے مینڈھے میں نے کھائے۔ جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لایا، اور اس کا نقصان میں نے سہا۔ جو دن کو یا رات کو چوری ہو گیا اسے تو نے مجھ سے طلب کیا۔ میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا، اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی۔ میں 20 برس تک تیرے گھر میں رہا، 14 برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور 6 برس تک تیری بھیڑ بکریوں کی خاطر تیری خدمت کی، اور تو نے 10 بار میری مزدوری بدل ڈالی۔ اگر میرے باپ کا خدا ابراہیم کا معبود جس کا روب اسحاق مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تو اب مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا۔ خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی، اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی۔ تب لابن نے یعقوب کو جواب دیا کہ یہ بیٹیاں میری ہیں اور یہ لڑکے بھی میرے، اور یہ بھیڑ بکریاں بھی میری ہیں، بلکہ جو کچھ تجھے دکھائی دیتا ہے وہ سب میرا ہی ہے۔ سو میں آج کے دن اپنی ہی بیٹیوں سے یا ان کے لڑکوں سے جو ان کے ہوئے ہیں کیا کر سکتا ہوں؟ بس اب آ کہ میں اور تو دونوں مل کر آپس میں ایک عہد باندھیں، اور وہی میرے اور تیرے درمیان گواہ رہے۔ تب یعقوب نے ایک پتھر لے کر اسے ستون کی طرح کھڑا کیا
یعقوب نے اپنے بھائیوں سے کہا پتھر جمع کرو، اور انہوں نے پتھر جمع کر کے ڈھیر لگا دیا، اور وہیں اس ڈھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا، اور لابن نے اس کا نام یجر شہدو تھا رکھا، اور یعقوب نے جلاد رکھا، اور دونوں کا مطلب جو ہے وہ شہادت کا ڈھیر ہے۔ سو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لابن کو کچھ نہیں ملا، راخل نے جھوٹ بولا، اس نے بتوں کو لے کر جلدی سے چھپا دیا، اس اونٹ کے اوپر جو رکھا جاتا ہے سیٹ، اس کے اندر اس کے اوپر بیٹھ گئی، اور وہ پریگننٹ تھی اس وقت، اور اس نے کہا کہ میرا وہ حال ہے جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے، میں اٹھ نہیں سکتی۔ اپنے باپ کو اس نے بتایا، اور بنیامین جو تھا وہ اس وقت پیٹ میں تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لابن نے جب سب کچھ ڈھونڈا تو یعقوب کو معلوم نہیں تھا کہ بت واقعی چرائے گئے ہیں، اور لابن سچ بول رہا تھا، لیکن راخل نے کسی کو نہیں بتایا، تو راخل جھوٹ بول رہی تھی، اور یعقوب کے گھرانے میں جو ہے وہ اس طرح مصیبت آئی۔ اور میرے عزیزو، کئی دفعہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ فیملیز میں پرابلمز کو کریٹ کرتی ہیں، اور کتنا ضروری ہے کہ باہم مل کر چلا جائے ہسبینڈ وائف کے درمیان۔ اور اگر یعقوب کو پتہ ہوتا وہ کبھی بھی راخل کو الاؤ نہ کرتا، اور شاید یہی بات تھی کہ راخل ایسا پیار کرتی تھی بتوں سے کہ وہ بتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ راخل اس کلیسیا کی تصویر ہے جو کہ بت پرستی کے اندر پڑی ہے اور بت پرستی کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ لیا روتھ کی تصویر ہے جس نے جو ہے وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور موابی سسٹم کو، وہ گناہ کی زمین کو چھوڑ دیا، اور اس نے خداوند کو فلی اپنا لیا، اور وہ بابرکت بھی ہوئی۔ لیکن راخل جو ہے وہ بیوی بھی کہلائی، اور وہ اس کو پیار بھی ملا، لیکن وہ اس گھرانے کی تصویر ہے، اس کلیسیا کی تصویر ہے کہ جو اپنے بتوں سے جڑی رہنا چاہتی ہے، جیسے عرفہ تھی، وہ اپنے بتوں کو نہ چھوڑ سکی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راخل اور لیا کے درمیان بھی یہ ڈسٹنکشن نظر آتی ہے۔ اور پھر یعقوب نے جو ہے وہ لابن کے اوپر جوابی جو ہے وہ غصہ کیا، اور اس نے وربل اٹیک کیا، اس نے جب اس کو ڈانٹا، کیونکہ یعقوب اینڈ آف دا ڈے کافی دلیر آدمی تھا، کافی قوت والا آدمی تھا، اور جب اس نے اپنا وہ تابع داری والا لبادہ اتارا اور اس نے غضبناک ہو لابن کو پھر ملامت کی، تو لابن جو تھا وہ شرمندہ ہو گیا، اور اس نے اپنا پورا جو ہے وہ سسٹم کھول کے رکھ دیا۔ اس نے بتایا کہ میں نے کیسے کیسے تیری خدمت کی ہے، اور لابن نے پھر رانگ کلیم کیا، اس نے کہا کہ یہ جو کچھ یہ بیٹیاں میری ہیں، یہ بچے میرے ہیں، حالانکہ لابن کی جہالت یہاں سے نظر آتی ہے کہ جب تو نے اپنی بیٹیوں کو بیاہ دیا اور اس نے اس کی اجرت دے دی ہے تو وہ کیسے لابن کے ہیں۔ سو اگین اس نے یعقوب کی شرافت کو دیکھتے ہوئے جو ہے پھر غلط کلیم کیا۔ سو لابن سے بڑا لالچی ہمیں بائبل میں کم ہی نظر آتا ہے، کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ بیٹیاں بیاہی ہوئی ہیں، ان کے بال بچے ہیں، اور ان کی اجرت بھی میں نے لے لی ہے، اور اس کے باوجود وہ پھر کلیم کری جا رہا ہے۔ اور یہی ریزن تھا کہ یعقوب جو تھا وہ لابن کو بتائے بغیر نکلا، کیونکہ لابن نے کبھی بھی ان بیٹیوں کو اور ان گرینڈ سنس کو نہیں جانے دینا تھا، کیونکہ اس کو ان بیٹیوں میں اور ان کے بچوں میں اپنے لیے نوکر نظر آتے تھے، خادم نظر آتے تھے، غلام نظر آتے تھے۔ اور لابن یہاں پر ابلیس یعنی شیطان کی تصویر پیش کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی جنگ کی جب ہم نے سیریز کی تھی تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ابلیس اور شیطان جو ہے وہ کلیم کرتا رہتا ہے۔ بدروہیں جب لوگوں میں سے نہیں نکلنا چاہ رہی تھی تو کہتی نہیں جی میرا ہے، میں سال سے ادھر ہوں، یہ میرا حق ہے ادھر رہنا، حالانکہ کوئی رائٹ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یعقوب کی باتوں سے صاف اس نے کہہ دیا کہ تیرا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ سو ہمیں بھی عزیزو اپنی زندگی میں ابلیس اگر دعویٰ کرے کہ میرا رائٹ ہے، میں نے یہاں پہ رہنا ہے، یہ میرا ہے، تو اس کو آپ ریجیکٹ کریں، اسے کہیں کہ نہیں یہ خداوند کا ہے، کیونکہ اس کی پرائس پے کی گئی ہے، جیسے یعقوب نے وہاں پر پرائس دے دی ہے، اور خداوند نے آپ کی ہر زندگی کی ہر چیز کی قیمت ادا کی ہے اپنے لہو سے، تو اس لہو کو اپلائی کریں اور اس لعنت کو ریموو کر دیں تاکہ ابلیس کا کوئی لیگل رائٹ نہ ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔
خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اپنی نجات کے بانی یعنی خداوند یہوشوا کو مبارک کہتے ہیں۔ وہ جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، ہمارے درمیان میں موجود ہے، زندہ ہے، برحق ہے۔ خدا کا شکر، مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ خدا ان کا شکر ہو۔ بک آف جینیسس، پیدائش، برشید کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے 31 چیپٹر میں ہیں، اس کی 47 ورسز ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ یعقوب بالآخر لابن کے گھر کو چھوڑتا ہے، لابن اس کا پیچھا کرتا ہے، اور راخل نے لابن کے چند بت چرائے ہیں، اور وہ آ کر یعقوب پر الزام لگاتا ہے۔ یعقوب غصہ کرتا ہے، کیونکہ یعقوب کو معلوم نہیں ہے کہ راخل جو ہے وہ قصوروار ہے، اور یعقوب پروفیسی بھی کرتا ہے کہ جس کے پاس بت ملیں وہ مارا جائے، اور وہ پروفیسی بعد میں جا کے پوری بھی ہوگی۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے جب یہ بات ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں تو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ عہد باندھتے ہیں، اور عہد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہیں گے۔ 45 ورس میں لکھے کہ تب یعقوب نے ایک پتھر لے کر اسے ستون کی طرح کھڑا کیا، اور یعقوب نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ پتھر جمع کرو، اور انہوں نے پتھر جمع کر کے ڈھیر لگا دیا، اور وہیں اس ڈھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا، اور لابن نے اس کا نام یجر شہدو تھا، اور یعقوب نے جلاد رکھا۔ دونوں کا مطلب شجر یا یہدوتھا جو ہے وہ بیسیکلی یجر شہدوتا جو ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ اس کی اپنی زبان میں، وہ جو ایرامی زبان جو بھی وہ لینگویج بولتے تھے اس میں اس نے رکھا، اور یعقوب نے جلاد رکھا جو کہ عبرانی زبان ہے۔ دونوں کا مطلب شہادت کا ڈھیر ہے، یعنی گواہی کا ڈھیر۔ اور لابن نے یہ کہا کہ یہ ڈھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو، اسی لیے اس کا نام جلاد رکھا گیا۔ اور مصفا بھی رکھا گیا۔ مصفا کا مطلب ہے مینار دیدبان۔ مینار دیدبان کا مطلب ہے کہ ایک ایسا مینار جس پر کھڑے ہو کر آپ دور دور تک دیکھ سکیں۔ دیدبان جو ہے وہ پہرے دار کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جہاز، جو بحری جہاز ہوتے تھے، اس کا جو پول ہوتا تھا جہاں پر بادبان لٹکائے جاتے تھے، تو وہاں پر ایک اوپر بالکل ایک وہ چھجا سا بنا تھا جس پر لوگ کھڑے ہوتے تھے، جن کا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ بالکل پول کے اوپر کھڑے ہوں، اور وہ دوربین ان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ دور دور تک دیکھتے تھے کہ کوئی چٹان یا کوئی طوفان یا بھنور تو نہیں ہے جس کو اوائڈ کیا جا سکے۔ اور اس کو دیدبان بھی کہا جاتا تھا۔ دیدبان، دید کا مطلب دیکھنے والا، بان کا مطلب نہیں، دید کا مطلب ہے دیکھنا، بان کا مطلب ہے والا، دیکھنے والا۔ مصفا اس جگہ کو کہا گیا کہ یہ ستون جو ہے ہمارے درمیان میں دیکھنے والا بنے گا، گواہ بنے گا۔ یہ ہے کیونکہ لابن نے کہا کہ جب ہم ایک دوسرے سے غیر حاضر ہوں تو خداوند میرے اور تیرے بیچ نگرانی کرتا رہے۔ حالانکہ یعقوب زندہ خدا کو مانتا ہے، اور لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا کلچر بھی تھا کہ ستون کھڑے کر دیے جاتے تھے، اور دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف جگہ پر عہد بندی کے لیے ستون کھڑے کیے گئے۔ تو یہ ہے کہ لیکن لابن کے لیے اس پتھر کی، اس ستون کی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ وہ بت پرست ہے، تو وہ اس ستون کو کافی لٹرلی لیتا ہے، لیکن یعقوب جو ہے وہ ستون کو فگریٹیولی لیتا ہے، وہ اس کو روحانی انداز میں دیکھتا ہے۔ لیکن لابن جو تھا اس نے ایز اے بت اس کو کھڑا کیا، اور اس نے کہا کہ خدا میرے اور تیرے بیچ میں گواہ ہے۔ اب وہ جب خدا کی بات کر رہا ہے تو وہ پتھر کو دیکھ رہا ہے، جب یعقوب خدا کی بات کرتا ہے تو وہ آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ لابن نے یعقوب سے یہ بھی کہا کہ اس ڈھیر کو دیکھ اور اس ستون کو دیکھ جو میں نے اپنے اور تیرے بیچ میں کھڑا کیا، کیونکہ لابن جو ہے وہ ستون کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ خدا جو ہے میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو۔ اور چونکہ یعقوب ستون کو نہیں دیکھ رہا، اور یعقوب کی نظریں آسمان کی طرف ہیں، کیونکہ خداوند آسمان میں، تو اس لیے لابن نے اسے پرٹیکولرلی کہا ہے کہ تو اس ستون کو دیکھ کیونکہ خدا میرے اور تیرے بیچ میں گواہ ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس ستون کو دیکھ جو میں نے اپنے اور تیرے بیچ میں کھڑا کیا ہے، یہ ڈھیر گواہ ہو، یہ ستون گواہ ہو، ضرر پہنچانے کے لیے نہ تو میں اس ڈھیر سے ادھر تیری طرف تجاوز کروں، اور نہ تو اس ڈھیر اور ستون سے ادھر میری طرف
تجاوز کرے، ابراہیم کا خدا، نحور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا ہمارے بیچ میں انصاف کرے۔ اور یعقوب نے اس ذات کی قسم کھائی جس کا روب اس کا باپ اسحاق مانتا تھا۔ یہاں پہ اب ایک عجیب سی رینڈرنگ ہوئی ہے، یعنی کہ لابن نے جب خدا کو مخاطب کیا یا خدا کی جو ہے وہ طرف اشارہ کر رہا ہے، تو دو چیزیں یہاں پر ہوئی۔ ایک تو انہوں نے اس ستون کو حد جو ہے مقرر کیا ہے کہ یہ ہمارے درمیان میں جو ہے وہ بریکنگ پوائنٹ ہوگا، اور اس ستون کو حد مقرر کیا، یعنی اس کی اس طرف عراق کا علاقہ ہے، اس طرف مشرق کا علاقہ ہے، اور اس طرف کنعان کا علاقہ ہے، اور یہ سرحد پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور لابن نے کہا کہ آؤ عہد کریں کہ مجھے کسی بھی موقع پر ایسی ضرورت نہ پڑے کہ میں ان پتھروں کو کراس کر کے، کیونکہ وہ راستے میں پتھر تھے، اور جب وہ کراس کرے گا تو ان پتھروں پر نظر پڑے گی، اور اس عہد کو وہ یاد کرے گا کہ میرا اور یعقوب کا عہد ہوا ہے آپس میں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں جائیں گے اور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور انہوں نے یہی عہد کیا کہ ایسی کوئی ضرورت نہ پڑے جو ہے وہ جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہاں پر آنا پڑے یا تمہیں ہمارے پاس آنا پڑے، یعنی کہ ایسا موقع نہ آئے کہ مجھے کسی بات کو لے کر شکایت ملے کہ تو نے میری بیٹیوں کو ان پر ظلم کیا ہے، ان کو ستایا ہے، یا ان کی اولاد کو ستایا ہے، کہ میں پھر بدلہ لینے کے لیے اس ستون کو، ان پتھروں کو کراس کر کے ادھر آؤں، اور نہ ہی ایسا ہو کہ ہم کوئی ایسی بات کریں کہ اے یعقوب تجھے وہاں پر آنا پڑے۔ دوسرا اس نے یہ کہا کہ ابراہیم کا خدا، نحور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا ہمارے بیچ میں انصاف کرے۔ اب یا تو وہ جان بوجھ کے اس نے یہ بات کی ہے، کیونکہ یہ بڑا کلیئرلی بات کرتے تھے ابراہیم اور اس کی نسل کے لوگ کہ خدا نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس جیسے کرایا تھا کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ تو اب یہاں پر لابن کہتا ہے کہ ابراہیم کا خدا اور نحور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا۔ اب ابراہیم کا باپ جو نحور تھا، باپ ابراہیم کا جو فادر تھے، وہ بت پرست تھے، اور خداوند نے یہی کہا تھا کہ تو اپنے باپ کو، اپنے باپ دادا کو، گھر کو، سب کو چھوڑ دے، کیونکہ کلیئرلی بائبل یہ بتاتی ہے کہ، اور ہسٹری کی کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ وہ بت پرست تھے، بتوں کو ماننے والے تھے، اور ان میں سے ابراہیم کو خدا نے نکالا۔ اور نحور جو تھے وہ نمرود کے دربار میں بھی جو ہے وہ وہاں پر حاضری دیتے تھے، اور کافی کلوزلی ریلیشن شپ تھا ان کا، اور یہ بتوں کو بڑا ایکٹیولی مانتے تھے۔ اب یہاں پر لابن نے جب گواہی ڈالی ہے تو اگین جیسا نظر آتا ہے کہ اس کی آنکھیں ستون پر لگی ہیں، اس کی آنکھیں اس پتھر پر ہیں، اس کی آنکھیں اس کو خدا مان رہی ہیں، اور وہ بت پرستی کے مائنڈ سیٹ سے بات کر رہا ہے۔ اور اس نے جب وعدہ کیا، اس نے جب قسم کھائی، تو اس نے ابراہیم کے خدا اور نحور کے خدا اور ان کے باپ دادا کے خدا، تو مینس کہ ابراہیم کے جو باپ دادا تھے یا امیڈیٹ جو فادر تھا، اور اس کا فادر یعنی دادا وغیرہ تھے، وہ تو بت پرستی کا شکار ہو چکے تھے۔ اگر پیچھے جائیں تو ان باپ داداؤں میں آدم بھی آتا ہے، ہنوک بھی آتا ہے، نو بھی آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہنوک اور نو اور آدم یہ تمام لوگ جو ہیں یہ تو واحد خدا کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں، زندہ خدا کی، یہوہ الہیم کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن لابن کی دل کی بت پرستی یہاں پر کلیئرلی نظر آتی ہے۔ اس نے کہا کہ جی یہ ان خداؤں کے نام میں تیرے ساتھ قسم کھاتا ہوں۔ لیکن یعقوب نے بائبل میں کلیئرلی پھر لکھا ہے، اور یعقوب نے اس ذات کی قسم کھائی جس کا روب اس کا باپ اسحاق مانتا تھا۔ مینس اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب نے جوش میں آ کر یا اس کو فالو کرتے ہوئے یہ نہیں فالو کیا کہ جو لابن کہہ رہے میں وہ مانوں گا۔ لابن تو کہہ رہے تھے نحور کا خدا، نحور کا خدا تو وہ بت تھا جس کو وہ پوجتا تھا، لیکن یعقوب نے لکھا ہے کہ اس ذات کی قسم کھائی جس کا روب اس کا باپ اسحاق مانتا تھا، کیونکہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا جو خدا ہے وہ یہوہ الہیم، خدائے ذوالجلال ہے، اور وہ نحور کا خدا نہیں ہے۔ ابراہیم کا خدا ہے لیکن نحور کا نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ لابن نے اپنی گفتگو میں، اپنی باتوں میں اس کو پھنسانے کی کوشش کی، اور اس نے یعنی کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ اپنی طرف سے پریچنگ کر رہا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو نحور کا خدا تھا وہی ابراہیم کا خدا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم اپنے باپ نحور کے خداؤں کو چھوڑ کر آیا، اور ابراہیم کا خدا یہوہ ہے جو زندہ خدا ہے، کسی معبود یا کسی بت کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن یعقوب نے
میک شور کیا کہ وہ اس کی پریچنگ کا جواب دے اور اس کو کہے کہ نہیں ایکچولی میں اس ذات کی قسم کھاؤں گا جس کا ڈر، جس کا روب میرا باپ اسحاق مانتا ہے، جو خداوند جس خداوند کی پہچان ہمارے باپ ابراہیم نے ہمیں کروائی ہے، اور یہوہ کے نام کو مبارک کہا۔ میرے عزیزو، یہ سوچ جو ہے یہ کار فرما رہتی ہے ہر وقت۔ جو بت پرستی کے ہتھ کنڈے ہیں، بت پرستی کے جو ماننے والے ہیں، وہ اپنے ہر چیز میں کسی نہ کسی طریقے سے بت پرستی کا ریفرنس ضرور دیں گے، چاہے یہ کسی ایسی ڈینومینیشن کا بات ہو جو بت پرستی کے اندر کافی ایکٹیو ہے، یا پھر آپ دیکھیں ہندوؤں وغیرہ، ایون کہ آپ دیکھیں کہ ان کے مثلا آج کل کی روزمرہ زندگی میں اور کیا چیزیں نظر آتی ہیں، ٹی وی وغیرہ، ڈراماز اور یہ سب کچھ، اس میں بھی دیکھیں کہ وہ ریفرنس ضرور اپنے معبودوں کی طرف کریں گے۔ یہی چیز لابن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے معبودوں کو ریفرنس کر رہا ہے، حالانکہ وہاں پر اس کو معلوم ہے کہ یعقوب ان معبودوں کو نہیں مانتا، لیکن وہ اپنے معبودوں کو فوقیت دینا چاہتا ہے، وہ ان کو بڑا کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج کل جو میڈیا ہمارے پاس ہے، اس میں ایک ایسا ایکسپوجر ہے کہ ہمارے بچے، ہماری اولادیں، ہماری فیملیاں جو ہیں وہ ہندوازم اور اس طرح سے جڑی ہوئی اور چیزوں کی طرف ایکسپوزڈ ہیں، اور وہ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں جو کہ غلط ہیں، گناہ آلود ہیں اور خدا ان کی طرف سے نہیں ہیں۔ لیکن یعقوب نے کہا کہ میں اس ذات کی قسم کھاؤں گا جس کا روب میرا باپ اسحاق مانتا ہے۔ تب یعقوب نے وہاں پہاڑ پر قربانی چڑھائی اور اپنے بھائیوں کو، مینس کے کزنز کو جو وہاں پر آئے ہوئے ہیں، لابن کے بیٹے، کھانے پر بلایا، اور انہوں نے کھانا کھایا اور رات پہاڑ پر کاٹی۔ اور لابن صبح سویرے اٹھا اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چوما اور ان کو دعا دے کر روانہ ہو گیا اور اپنے مکان کو لوٹا۔ خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ اس باب کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے، اور اب ہم کل سے جو ہے چیپٹر 32 شروع کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر لابن کی سٹوری فنش ہو گئی ہے، اور لابن کو جو ہے وہ پھر خداوند نے پھر سین سے نکال دیا، کیونکہ اس نے جو کرنا تھا وہ کر چکا۔ اس کا لالچ ہم نے دیکھا، حالانکہ جب ربکا کی شادی ہوئی ہے اور اسحاق کے لیے رشتہ آیا ہے، تب جو ہے لابن نے خوشی خوشی جو ہے جانے دی، لیکن تب بھی لالچ کا تھوڑا سا ہنٹ نظر آیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ الیعزر اور یہ لوگ جو ہیں یہ تھوڑی دیر اور ٹھہریں، کیونکہ وہ شاید اور تحفے ملنے کی امید سے تھا، لیکن ربکا کو معلوم تھا اور اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں ابھی جانا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تب وہ جوان تھا اور چھوٹا، لیکن اب جو ہے وہ لابن جو ہے وہ بال بچے دار ہو گئے، اور اس کے جو چالاکیاں ہیں، اس کے جو انداز ہیں، وہ اب کہہ لیں کہ تجربہ کار ہو گیا ان تمام چیزوں میں، اور اس نے پھر یعقوب اور اس کی اولاد کو ستایا۔ لیکن بالآخر خداوند یہوہ الہیم نے یعقوب اور اس کی اولاد کو وہاں سے چھٹکارا دیا، اس غلامی میں سے نکال لیا۔ اور یہ جو تھیم ہے کہ خداوند غلامی میں سے آزاد کرتا ہے، یہ پریویلنٹ ہے تھرو آؤٹ دا بائبل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا وہاں پر حاضر ہے جب یعقوب نے وعدہ کیا، اور بالآخر لابن کی سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔